اس موقع پر مجھے ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک بزرگ رحمتہ تعالی علیہ کپڑا بننے کا کام کیا کرتے تھے. ہوم میڈ جو ٹیکسٹائل کا بزنس ہوتا ہے، ہوم میڈ جو کلوتھنگ کا جو بزنس ہوتا ہے، حضرت وہ سوٹ کاٹا کرتے تھے اور کپڑا بنایا کرتے تھے. کپڑا بنا کر اس کی جو تزئین اور آرائش، اس کی جو ایمبرائڈری کا کام ہے، اس کی جو ڈیزائننگ کا کام ہے، وہ خوب سے خوب ترکیب میں لے کر آیا کرتے تھے اور پھر اسے بازار میں بیچا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک خوبصورت کپڑا اسے اپنے گھر میں بنایا اور بنا کر بازار جب لے کر گئے، جب بازار میں لے کر گئے اور جو بائر ہوتا ہے جس کو بیچا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور اس نے جب حضرت کے بنائے ہوئے کپڑے کو دیکھا تو اس نے وہ قیمت نہ لگائی کہ جو حضرت کو ایکسپیکٹ تھی، اور آپ کے مال کے تعلق سے وہ کچھ عجیب سی بات کہنے لگا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے. اس نے کہا حضرت آپ رو کیوں رہے؟ میں قیمت بڑھا دیتا ہوں، آپ روئے نا. آپ ارشاد فرما رہے میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تو نے میرے مال کی قیمت کم کر دی، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اس کپڑے کی بنائی میں، اس کپڑے کے کاٹنے میں، اس کپڑے کو بنانے میں میں نے اپنے تمام تر ایفرٹس کیے، میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کیا، میں نے اپنے فن اور ہنر کے سارے جو اسکلز تھیں وہ اس پر لگائیں. تو دیکھ تو اس کو جاننے والا ہے، تو اس کو پرکھنے والا ہے، تو اس کی پہچان والا ہے. وہ میرا سارا فن، میری ساری ہنر، میری ساری محنت جب ایک فن کے مجھ سے بڑے جاننے والے کے پاس آئی، ہنر کے جاننے والے کے پاس آئی، تو نے اس کا عیب بھی بتا دیا، اس کی قیمت بھی کم لگائی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے زوم میں عبادتیں کرتا ہوں، میں اپنے زوم میں تلاوتیں کرتا ہوں، میں اپنے زوم میں سجدے کرتا ہوں، میں اپنے زوم میں نفل پڑھتا ہوں، میں اپنے زوم میں روزے رکھتا ہوں. وہ پاک پروردگار جو بڑا بے نیاز ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میرے جیسا کون ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جناب کیا بات ہے. مگر اس پاک پروردگار عز و جل نے کل بروز قیامت میری وہ تمام کی تمام نیکیاں اگر میرے منہ پر دے ماری اور مجھے کہہ دیا کہ تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے نیک بولیں، لوگ تجھے پرہیزگار بولیں، لوگ تجھے متقی بولیں، لوگ تجھے عبادت گزار بولیں، لوگ تجھے سجدہ گزار بولیں، لوگ تجھے نیکوکار بولیں، وہ تو بول لیا گیا. اور اگر میری وہ ساری کی ساری نیکیاں میرے منہ پر مار دی گئیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو کثرت سے رب تبارک و تعالی کی عبادت و طاعت میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے، اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے، اپنے ٹائم کی انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے اور اس پاک پروردگار کی معرفت رکھتے تھے. تو انہیں خود پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے.